سورۃ شمس جو ہے وہ مکی صورت ہے کہ جس کا مطالعہ ہم کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طغاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. صدق اللہ العلی العظیم. ترجمانی اس طرح ہے: سورج اور اس دھوپ کی قسم اور چاند کی قسم جبکہ وہ اس کے پیچھے آتا ہے، اور دن کی قسم جبکہ وہ سورج کو نمایاں کر دیتا ہے، اور رات کی قسم جبکہ وہ سورج کو ڈھانپ لیتی ہے، اور آسمان کی اور ذات کی قسم جس نے اسے قائم کیا، اور زمین کی اور ذات کی قسم جس نے اسے بچھایا، اور نفس انسانی کی اور ذات کی قسم جس نے اسے ہموار کیا، اور پھر بدی کی اور پرہیزگاری اس پر الہام کر دی. یقیناً فلاح پا گیا وہ کہ جس نے نفس کا تزکیہ کیا، اور نامراد ہوا وہ کہ جس نے اس کو دبا دیا. سمود نے اپنی سرکشی کی بنیاد پر جھٹلایا. جب اس قوم کا سب سے زیادہ شکی آدمی بپھر کر اٹھا تو اللہ کے رسول نے ان لوگوں سے کہا کہ خبردار، اللہ کی اونٹنی کو ہاتھ نہ لگانا اور اس کے پانی پینے میں مانع نہ ہونا. مگر انہوں نے اس کی بات کو جھوٹا قرار دیا اور اونٹنی کو مار ڈالا. آخرکار ان کے گناہ کی پاداش میں ان کے رب نے ان پر ایسی آفت توڑی کہ ایک ساتھ سب کو پیوند خاک کر دیا، اور اسے اپنے اس فعل کے کسی برے نتیجے کا کوئی خوف نہیں. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. عزیزان گرامی، قرآن مجید کی اس صورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے قسمیں کھائی ہیں. ہم پہلے بار ڈسکس کر چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مشرکین مکہ کے اندر، قریش کے اندر یہ رواج تھا کہ کسی چیز کا ادراک دلانے کے لیے، کسی چیز کی امپورٹنس کو بتانے کے لیے کہ یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے جو میں بات بتانے لگا ہوں. قریش کے اندر یہ رواج تھا، کوئی بھی امپورٹنٹ چیز ہوتی تھی وہ قسمیں کھایا کرتے تھے. یہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہاں پر تقریباً 7 قسمیں کھائی ہیں. یہ 7 قسمیں کھا کر اللہ تعالیٰ آگے جو بات بتا رہے ہیں کہ وہ بات اتنی زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر 7 قسمیں کھائی. 1 نہیں، 2 نہیں، 3 نہیں، 4 نہیں، 5 نہیں، 7 قسمیں اللہ تعالیٰ نے کھا کر یہ بتا رہے ہیں کہ جو میں آگے بات اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو ہے بات انتہائی امپورٹنٹ بات ہے کہ جو کہ انسان اس کو کر نہیں رہا، ان باتوں کو کر نہیں رہا، اور وہ بڑی امپورٹنٹ باتیں. تو آئیے ہم دیکھتے ہیں. سب سے پہلی اللہ تعالیٰ نے یہاں پر جو سورت کو 2 حصوں میں ڈیوائڈ کیا گیا. پہلی حصوں میں اللہ تعالیٰ نے قسم کھا کے انسان کے کچھ کام ہیں جو ان کو بتائے جا رہے ہیں. اس کا موضوع جو ہے وہ نیکی اور بدی جو ہے اس کا فرق سمجھانا. اس کا موضوع مین کانسیپٹ، مین تھیم اس کا یہ ہے کہ نیکی اور بدی میں فرق کیا ہے، حق کیا ہے اور باطل کیا ہے، صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے. اس کی تمیز کو یہاں پر بتایا جا رہا ہے، اس کو ڈفرینشیٹ کیا جا رہا ہے کہ نیکی کیا چیز ہوتی ہے اور بدی کیا چیز ہوتی ہے. وہ چیزیں اس کے اندر بتائی جا رہی ہیں. اور دوسرا اس کا انجام، کہ جو لوگ اس بدی کی روش پہ چلتے ہیں، جو لوگ غلط کاموں کی روش پہ چلتے ہیں، ان کا انجام کیا تھا. ایک قوم کی مثالیاں دے کر، قوم سمود کی مثال دے کر یہ بتا دیا جا رہا ہے کہ اس قوم کو اللہ تعالیٰ نے عبرت کا نشان بنا دیا دنیا کے اندر، کیونکہ انہوں نے وہ کام نہیں کیے جو کہ اللہ کے نبی، جو اس دور کے نبی تھے حضرت صالح علیہ السلام، انہوں نے جو بتائے تھے، جو اللہ تعالیٰ نے اپنے فرامین میں کہا تھا، اس کا انکار کیا تھا، وہ ان کو اس دنیا سے ختم کر دیا گیا. تو وہ ہم آگے جا کے پڑھیں گے. تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو قسم کھائی، سورج اور اس دھوپ کی قسم اور چاند کی قسم جبکہ وہ اس کے پیچھے چلا آتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ سورہ یاسین کے اندر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سورہ یاسین کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا شمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سابق النهار، کہ نہ سورج کے بس میں ہے کہ چاند کو جا پکڑے، اور نہ رات دن پر سبقت لے جانے والی ہے، اور سب کے سب ایک فلک پہ تیر رہے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر، کائنات کے اندر بے شمار مخلوقات پیدا کی.
یعنی انسانوں کو پیدا کیا، جنوں کو پیدا کیا. اس کے علاوہ یہ اللہ تعالیٰ کی یہ چاند، یہ چرند، یہ پرند، اس کے علاوہ چاند، یہ آسمان، یہ زمین، یہ تارے، یہ سب کی سب اللہ تعالیٰ کی مخلوقات ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے علاوہ جو مخلوقات پیدا کی اس میں سے یہ بتایا جا رہا ہے کہ سورج اور اس دھوپ کی قسم اللہ تعالیٰ کھا رہے ہیں، اور چاند کی قسم جبکہ وہ اس کے پیچھے آتا ہے. یعنی سورج جب جاتا ہے ٹھیک ہے تو اس کے بعد چاند آ جاتا ہے، اور چاند جب جاتا ہے سورج آتا ہے، یعنی دونوں ایک دوسرے کے تضاد ہیں. یعنی یہاں ایک قسم کھا کر سورج اور چاند کی قسم کھا کے آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اور دن کی قسم کہ جب کہ وہ سورج کو نمایاں کر دیتا ہے. یعنی دن نکلا ہوا تھا، سورج نکلا ہوا تھا، دھوپ نکلی ہوئی تھی، وہ غروب ہو گیا، اس کے بعد رات آ گئی، رات میں چاند نکل آیا، اور چاند نکلنے کے بعد دوبارہ سورج نکل آیا. یعنی ایک سائیکل جو ہے پورا چلتا چلا جائے. یہ ہم چونکہ یہ ہم پورا یہ جتنی بھی یہ کہکشائیں ہیں، جتنی بھی دنیایں ہیں، ان ساری چیزوں میں ہم بے شمار 2-3 دفعہ پہلے بھی ڈسکس کر چکے ہیں. اس لیے چونکہ ہمارا موضوع آگے ہے، ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے اس کو فوکس کریں گے. پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَالنَّهَارِ إِذَا جَلَّاهَا وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَاهَا وَالسَّمَاءِ وَمَا بَنَاهَا، اور رات کی قسم کہ جب کہ وہ سورج کو ڈھانک لیتی ہے ٹھیک ہے، اور آسمان کی قسم، آسمان کی اور ذات کی قسم کہ جس نے اسے قائم کیا. یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ ساری کی ساری چیزیں جو کہ قائم کی گئی ہیں، یہ دنیا، یہ چاند، یہ آسمان، یہ کہکشائیں، یہ ستارے، یہ گلیکسیز، یہ ساری کی ساری چیزیں جو پیدا کی گئی ہیں، یہ کس نے پیدا کی ہے؟ میں نے پیدا کی ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے. اللہ تعالیٰ کی اس ذات کی قسم کہ جس نے اسے قائم کر رکھا ہے. یعنی ایک آسمان دیکھیں بغیر ستون کے، قرآن مجید کے اندر بغیر ستون کے کھڑا ہے. یعنی کوئی بھی آپ ایسی چیز معلق کر کے دکھائیں، بڑا ناممکن سا کام ہے کہ ہوا کے اندر ایک چیز معلق ہو اور اس کے کوئی فورسز کے ارد گرد کوئی چیز نہ. تو اللہ تعالیٰ نے یہ بڑے بڑے گلوبز، یہ بڑی بڑی گلیکسیز، یعنی میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس آسمان کے اندر بے شمار قسم کے کلسٹرز ہیں، یعنی گچھے ہیں. ان گچھوں کے اندر کیا ہیں؟ ملکی ویز ہیں، ملکی ویز کے اندر کہکشائیں ہیں، اور کہکشاؤں کے اندر ہماری یہ سولر سسٹم ہے. اس سولر سسٹم کے اندر عطارد، پروٹو، زہرا، مشتری، یہ سارے کے سارے 7-8 جو سیارے ڈسکور ہو چکے ہیں، اس کے اندر ایک سیارہ ہماری دنیا ہے. اور دنیا کے اندر میں کہاں ہوں، اور میں یعنی اب یہ دیکھیں پوری کائنات کے اندر میں ایک گچھے کو، ایک کلسٹر کو ڈیفائن کر رہا ہوں. بلینز اور بلینز کلسٹر جو ہے دنیا کا اس کائنات کے اندر پھیلے ہوئے ہیں، یعنی اس کائنات میں ایک آسمان کے اندر. تو اللہ تعالیٰ سورہ ملک کے اندر کہتے ہیں کہ میں نے تہبتِ 7 آسمان بنائے، تم رحمان کی تخلیق میں کسی قسم کی بے ربطگی نہ پاؤ گے، پھر نگاہ دوڑا کر دیکھو تمہاری نگاہ پلٹ کے نام مراد پلٹ آئے گی. یعنی ایک انفینائٹ طاقت رکھنے والا اللہ رب العالمین، پوری کائنات کا رب، کہ جس نے اتنی بڑی کائنات بنے، ایک آسمان کے اندر، ایک کلسٹر کے اندر اتنی بڑی دنیا، اتنی بڑی دنیا ہے. کسی کا 1 چاند ہے، کسی کے 7 چاند ہے، کسی کے 10 چاند ہے، اور یہ دنیا جو روٹیٹ کر رہی ہے 1000 مائل کی لحاظ سے رفتار میں روٹیٹ کر رہی ہے. سورج کے گرد جو ہے 62,000 مائل پر گھنٹے کے رفتار سے روٹیٹ کر رہی ہے. اور ایک ساری کی ساری گلیکسیز جو ہے نا اپنے نامعلوم مقام کی طرف دوڑتی چلی جا رہی ہے. اس کی جو فورس، اس کی جو یعنی رفتار ہے وہ 24,000 مائل، 24,000 مائل پر گھنٹے کے رفتار دوڑتی چلی جا رہی ہے. اتنی بڑی کائنات کہ جس کی قسم اللہ تعالیٰ کھا رہے کہ سورج اس دھوپ کی قسم، اور چاند کی قسم جب کہ وہ اس کے پیچھے چلا جاتا ہے، اور دن کی قسم جب کہ وہ سورج کو نمایاں کر دیتا ہے، اور رات کی قسم کہ جب کہ وہ سورج کو ڈھانک لیتی ہے، اور آسمان کی اور اس ذات کی قسم کہ جس نے اسے قائم کر رکھا ہے، اور زمین کی اور اس ذات کی قسم جس نے اسے بچایا. پھر اس اللہ تعالیٰ زمین کی، اگر ہم ایک ایک چیز کو لیں گے تو میرے خیال ہے کہ موضوع سے ہم بہت آگے نکل جائیں گے. چونکہ ہم پچھلی کلاسز میں بہت ساری چیزیں ڈسکس کر چکے ہیں، تو اس لیے میں اس کو آہستہ سے لے کے یعنی سرسری سے لے کے آگے جا رہا ہوں. آگے اللہ تعالیٰ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، پھر اللہ تعالیٰ کہا اور نفس انسانی کی اور اس ذات کی قسم جس نے اسے ہموار کیا. یعنی اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں نے انسان کو پیدا کیا. قرآن مجید کے اندر سورہ 3 کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، کہ ہم نے انسان کو بہترین سافٹ ویئر یعنی ایک ماسٹر پیس کریٹ کیا. یعنی انسان اللہ تعالیٰ کی جتنی بھی مخلوقات ہیں، اس مخلوقات کے اندر جو ماسٹر پیس ہے، آئیڈیل پیس، سب سے اہم اللہ تعالیٰ نے جو اپنا شاہکار بنایا، وہ کس کو بنایا؟ انسان کو بنایا. پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں نے تو نطفے سے درست پیدا کیا. اس کی آنکھیں دیکھیں، ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، کل پچھلی کلاس میں ہم نے پڑھا. اس کی زبان ہم نے پچھلی کلاس کے اندر بھی پڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے 3 نعمتوں کا تذکرہ کیا تھا. کون بتائے گا بھائی صاحب؟ اللہ تعالیٰ نے پچھلی کلاس کے ہم نے پڑھا تھا کہ 3 نعمتوں کا تذکرہ کیا تھا. آنکھیں، زبان، ہونٹ. آنکھیں، زبان، ہونٹ، ان 3 نعمتوں کا تذکرہ کیا تھا. یہاں بھی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اس آیت کے اندر فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اور نفس انسانی کی اور ذات کی قسم کے جس نے اس کو ہموار بنایا. لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، کہ میں نے انسان کو بہترین صاف پیدا کیا. تو یہاں پر جو مولانا اس کی ڈیفائن کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو حواس خمسہ دی. حواس خمسہ کیا ہوتے ہیں جی؟ کون بتائے گا؟ سننے کی حس،
سننے کے حص، دیکھنے کے حص، یعنی سونگنے کے حص، یہ حواس خمسہ اس کو کہتے ہیں. یعنی ایک اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی سینس بھی دی ہوتی ہے کہ جس کو ہم کہتے ہیں سکس سینس. جس کو کیا کہتے ہیں سکس سینس. کون بتائے گا سکس سینس کیا ہوتی ہے؟ چھٹی حص کیا ہوتی ہے؟ کلاس کا مطلب ہاں ہاں چلے میں آپ کو پریکٹیکل لائف اپنی زندگی کی پریکٹیکل لائف سے بتاتا ہوں. سکس سینس کیا ہوتی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر دو قسم کے سسٹم دی. ایک تو آٹو سسٹم ہے جو کہ آٹومیٹکلی چل رہے ہیں, یعنی دل آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے. اگر آپ دل کو کہیں رک جائے تو نہیں رکے گا, لیکن آپ کا یہ مینول سسٹم ہے. ہاتھ کو آپ آرڈر دے رہے ہیں وہ چل رہے ہیں, آنکھ کو آرڈر دے رہے ہیں بند ہو رہی کھل رہی, پاؤں کو آرڈر دے رہے ہیں وہ چل رہے ہیں. یہ آپ کا مینول سسٹم ہے, آٹو سسٹم ہے کہ کچھ چیزیں خود کار نظام کی تحت چل رہے ہیں. ہمارا برین کا ایک ایسا حصہ ہے کہ جو کہ ہول لائف تھرو آؤٹ دا زندگی وہ جاگتا رہتا ہے, وہ اللہ کے آرڈر پہ چلتا رہتا ہے. اب آپ نے دیکھا ہوگا رات کو آپ سو رہے ہیں, سو اٹھ کے دیکھتے ہیں یا مچھر مرا ہوتا ہے, لیکن آپ کو پتہ نہیں تھا مچھر کیسے, وہ آپ میں سکس سینس ہے. وہ جب آپ مچھرا کے بیٹھتا تو آپ کو دماغ کا ویسا جو جائے گا الائیو ہے وہ کہتا ہے کہ بھائی یہاں کاٹ رہا ہے, یہ بڑی سخت نقصان دہ چیز ہے, اس کو مارو, اور آپ کا ہاتھ ایسے آٹومیٹکلی آتا ہے اور ٹھا مار کے. میں آپ کو اس مثال دیتا ہوں, بعد آپ کسی روڈ سے گزر رہے ہیں, ٹھیک ہے, تو آپ کا دماغ یہ سوچتا ہے کہ یار یہاں کچھ نہ کچھ ہوا ہے, حالانکہ اسکیٹرڈ ہر چیز جو ہے نا وہ دکانیں بالکل صحیح لگی ہوئی ہیں, گاڑیاں کھڑی ہوئی, لوگ آ رہے جا رہے ہیں, لیکن آپ کا دل کہتا ہے یار یہاں کچھ ہوا ہے, میرے دل کہہ رہا ہے یہاں کچھ ہوا ہے. تو کچھ دیر آگے جا کے آپ کو پتا چلا ہاں یار یہاں فلانی تھوڑی دیر پہلے حادثہ ہوا تو بندہ مر گیا. میں اس کی چھوٹی مثال دیتا ہوں. میں آج سے 20-25 سال پہلے سندھ یونیورسٹی کے اندر ایم ایس سی پڑھ رہا تھا, تو وہاں وابڈا کی کالونی, وہاں میری رہائش تھی. تو وابڈا کی کالونی میں رہائش تھی, تو میں ایک دن رات کو 11-12 بجے قدرتی اسٹریٹ لائٹ بند تھی, میں جا رہا تھا چلتے چلتے ایسے آنکھیں میری اوپر کی طرف ایسے کسی خیالوں میں جا رہا ہوں, چلتے چلتے ایک سیکنڈ کے لیے میرا پاؤں رکا ایسے, اور ایسے جا کے آگے پڑا. میں کہا میں نے تو آرڈر نہیں دیا, بے ساختہ میں نے دیکھا تو اتنا بڑا سانپ تھا. میری سکس سینس نے کہا کہ بھائی نیچے سانپ ہے, تجھے تو نہیں پتا, لیکن اس دماغ کا وہ حصہ تھا, اس نے کہا کہ بھائی ابھی تیرا موقع نہیں آیا, تجھے نقصان پہنچانے کا موقع نہیں آیا, یعنی تیری تقدیر میں یہ لکھا ہوا نہیں ہے. تو اس نے کہا کہ چلتے چلتے میرے ٹانگ خود کا نظام ایسے تھوڑا آگے جا کے ایک سیکنڈ کا وقفہ پڑا, میں آگے جب دیکھا تو دیکھو سامنے تو وہاں باریک سا سانپ جا رہا, رات کا اندھیرا, غور سے دیکھا میں نے. یہ کیونکہ انسان جب بے ساختہ کوئی چیز رک جاتی ہے نا, تو یہ سکس سینس ہوتی ہے جو کہ امیجن کر جاتی ہے, پہلے سے ایکسس کر, یعنی پہلے سے جج کر لیتی ہے. کچھ لوگوں میں اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ بہت زیادہ ججمنٹ اس کی ہو جاتی ہے, کچھ لوگوں میں تھوڑی کم ہوتی ہے, لیکن ججمنٹ پھر بھی اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے اندر رکھی. تو اللہ تعالیٰ یہاں پر کیا فرما رہے ہیں, یہ جس نے اس کے ہموار کے, یعنی یہاں مولانا بتاتے ہیں کہ اس نے دیکھنے کی حس دی, سننے کی حس دی, چکھنے کی, سونگنے کی, حواس خمسہ دیے. اس کے علاوہ یہ وہ صفت ہیں جو کہ حیوانات کے اندر بھی ہوتی ہیں. یہ 5 سینسز جو ہیں حیوانات کے اندر ہوتی ہیں, اور بعض اوقات حیوانات کے اندر ہم سے زیادہ ہوتی ہیں. یہ کتا ہوتا ہے ڈاگ, کہ جس کے اندر سونگنے کی بہت زیادہ ہے, انسان سے بہت زیادہ ہے, بہت دور تک وہ سونگ لیتا ہے. اس کو آپ نے دیکھا ہے کہ جو یعنی ہاں یہ آرمی کے پاس, اس طرح مختلف پولیس والوں کے پاس, اس طرح سینٹر کا. میں سعودی عرب سے ایک دم آ رہا تھا تو ان کے پاس کتا تھا, یعنی جو سیکورٹی تھی ان کے پاس کتا تھا. انہوں نے کوئی چیک اپ کا سامان دیکھا تھا, بہت سامان گزرتا تھا, وہ کتا چھوڑ دیتے تھے, وہ بیگ والا سن کے واپس آئے. یعنی اس کو سنگایا ہوا تھا کہ یہ نان کارٹیکس جو ہے نا, یہ جو ہے یہ ایشیا اس کی سونگی تھی, وہ جا کے دیکھتا, اس نے ایک بیگ پکڑ لیا تھا وہاں, انہوں نے پھر اس کو کھلوایا سارا کچھ. تو آپ یہ دیکھیں کہ کتے کے ذریعے یہ کام ہے. تو اس طرح آپ نے دیکھا عقاب, یہ جو عقاب ہوتا ہے اس کی دیکھنے کی بہت زبردست ہوتی ہے, بڑی دور سے جھپٹ کر پلٹنا لہو گرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ, یہ علامہ اقبال کا شعر بھی ہے نا. تو عقاب کی ایک الگ ہوتی ہے. اس طرح اللہ تعالیٰ نے جانوروں کے اندر بھی حصے دیے ہیں, لیکن انسان کے اندر, انسان کی جبلت کے اندر اللہ تعالیٰ نے کچھ ایسی چیزیں بھی دی رکھی ہے کہ جس کے ذریعے وہ فیصلہ کرنے کی قوت رکھتا ہے, جس کے ذریعے سے وہ قوت استدلال کرتے ہیں, قوت خیال کرتے ہیں, قوت حافظہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے بے شمار دے رکھا ہے, قوت تمیز دے رکھی ہے, قوت فیصلہ دے رکھا ہے, اور قوت ارادی دے رکھی ہے. ٹھیک, پھر آگے کیا کرتے ہیں, آگے اللہ تعالیٰ فرمائے یعنی اس کے بعد کیا کیا, اسے بدی اور نیکی, پھر اس کو بدی اور اس کی پرہیزگاری اس پر الہام کر دی. یعنی بدی اور پرہیزگاری انسان کو پیدا کیا. اللہ تعالیٰ پہلے تو فرماتے ہیں کہ میں نے جتنی کائنات کے اندر چیزیں پیدا کی وہ انسان کے لیے پیدا کی. اور تم یہ دیکھتے ہیں کیونکہ قریش کے جو سرداران قریش تھے, مشرکین مکہ تھے, وہ انکار کر رہے تھے. ہم پہلے پڑھ چکے ہیں, وہ کہتے اللہ کو تو مانتے تھے لیکن اللہ کو ایک نہیں مانتے تھے. اللہ کا تو مانتے تھے لیکن کہتے تھے کہ یہ ان کا بیٹا ہے. اللہ کا تو مانتے تھے, کہتے فرشتوں, یہ فرشتے جو ان کی بیٹی ہیں. یعنی ان کے مختلف عقائد تھے. اللہ کو وحدہ لا شریک کا مانتے تھے. یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ کائنات کی, تم یہ بتاؤ کہ کائنات کے اندر یہ چیزیں جو گردش کر رہی ہیں, یہ چیزیں روٹیٹ کر رہی ہیں, یہ دن نکل رہا ہے, یہ سورج نکل رہا ہے, یہ چاند نکل رہا ہے, یہ ستارے نکل رہے ہیں, زمین بچھائی ہے, کس نے بچھائی ہے؟ یہ میں نے بچھائی ہے. پھر آگے اللہ تعالیٰ یہی فرما رہے ہیں کہ جس نے, اس سے پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم اپنی زندگی کو تو دیکھو, تمہاری جو 5 فٹ 6 فٹ کی زندگی, اس کے اوپر کتنی بے شمار نعمتیں میں نے دے رکھی.
اس آنکھوں کی نعمت کو اللہ تعالیٰ ہم پچھلی اس میں پڑھ چکے صورت کے اندر کہ آنکھوں یہ 576 میگا پکسل کے اللہ تعالیٰ نے کیمرے دے رکھے ہیں کہ جس کے لیے ذریعہ اتنی کلیئرٹی سے دیکھ رہے ہیں. زبان کے اوپر 10,000 ٹیسٹ برڈس ہیں کہ جس کے ذریعے جو ہم چکھنے کا کام کر رہے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ کے کان ہے اس کو سننے کا کام کر رہے ہیں. تو آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیوں یہ ساری چیزیں کیوں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں؟ اس لیے فرما رہے ہیں کہ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں نے اس کو نیکی اور بدی اس کو الہام کر دی. نیکی اور بدی ہر انسان کے اندر ودیت کر دی. یعنی آپ یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ یہاں پر جو اصل موضوع ہے ان دو آیتوں کے گرد گھومتا ہے. ان دو آیتوں کے اس آیت کے اوپر اور دوسری آیت کے اوپر کہ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهُمَا فَجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا. یہ دو آیتیں جو ہے مین اس کا جو تھیم ہے, مین اس کا جو فوکس ہے ان دو آیتوں کے گرد گھومتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے یعنی انسان کو پیدا کیا, اس کو بے شمار قسم کی نعمتیں دی, اس کے لیے مخلوقات پوری کی پوری مخلوقات پوری کائنات انسان کے لیے ڈیزائن کی. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں نے انسان کے اندر نیکی اور بدی اس کے اندر ودیت کر دی. ہم نے پڑھا امام غزالی رحمۃ اللہ کی ایک کتاب میں پڑھ رہا تھا تزکیہ نفس. اس کے اندر وہ کہتے ہیں امام غزالی کہتے ہیں کہ انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے 3 قسم کے نفس رکھے. ایک وہ نفس ہوتا ہے نفس امارہ کہ جو کہ انسان کو برائی کی طرف ابھارتا ہے, یعنی کوئی چیز برائی دیتی ہے. کیونکہ ہم نے کل پڑھا تھا دشوار گزار گھاٹی کیا تھی, ہم نے پڑھا تھا نا پرسوں جو پڑھا تھا کہ دشوار گزار گھاٹی یہ کہ زیادہ تر لوگ جو ہیں دشوار گزار گھاٹی پہ چڑھنا پسند نہیں کرتے, مشکل فیصلے کرنا پسند نہیں کرتے, آسان راستہ تلاش کرتے ہیں کیا مجھے شارٹ کٹ طریقے سے کوئی چیز مل جائے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ نیکی اور بدی اس کو الہام کر دی. یعنی نفس ہمارا ایک ہوتا ہے نفس لوامہ, یعنی انسان کے اندر ایک ضمیر رکھ دیا جو کہ اس کو یعنی ملامت کرتا رہتا ہے کہ نہیں بھائی یہ غلط کام کر رہے ہو, تم جو یہ غلط کام کر رہے ہو. اور ایک نفس مطمئنہ وہ نفس ہوتا ہے کہ جب انسان اللہ کے راستے پہ چل پڑتا ہے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے یا ایھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. کہ اے نفس کہ چل تو نے میرے راستے پہ تو چل پڑا, تو نے میری احکامات کے مطابق اپنی زندگی گزاری, اب تو میں تجھ سے راضی ہو گیا, تو مجھ سے راضی ہو گیا, اب آ میں تجھے جنتوں کی طرف لے کے چلتا ہوں. میں ڈاکٹر اسرار صاحب کا یہ پڑھ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک نفس دیا ہے, امانتاً ایک نفس دیا ہے. یعنی جو نفس آپ کے اندر ہے یہ نفس کیا ہے, یعنی روح ہے. یہ نفس کیا ہے, آپ کی روح ہے. اب یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے جب انسان کو پیدا کیا نا, جسم کہاں سے اگا, ہمارا جسم کہاں سے آیا. انسان کے اندر 2 قسم کی چیزیں ہیں. ایک جسم ہے جو کہ میٹیریلسٹک جسم, جو کہ میٹیریل مٹی ہوا آگ اور پانی سے مل کے بنا. ایک اس کے اندر جو ڈرائیونگ فورس ہے وہ کیا ہے, روح. روح کہاں سے آئی ہے, روح کہاں سے آئی ہے, آسمان سے. روح کہاں سے آئی ہے, آسمان. اس کا مطلب ہے کہ چونکہ انسان اس مٹی سے پیدا ہوا, اس مٹی سے اس کو تخلیق کیا گیا, تو اس کی خوراک بھی کیا ہے, اس مٹی سے نکالے گی. ہم ترکاریاں کھاتے ہیں, سبزیاں کھاتے ہیں, دالیں کھاتے ہیں, اناج کھاتے ہیں, دیگر گوشت کھاتے ہیں اسے. لیکن ہم نے کیا کیا ہے کہ یہ جو ہمارا جسم ہے اس کی تو ہمیں بڑی فکر ہے. ہم نے خوبصورت کپڑے پہنتے ہیں, شکل خوبصورت رکھتے ہیں, نہاتے دھوتے ہیں, تیاری کرتے ہیں. لیکن وہ جو روح, وہ جو ڈرائیونگ فورس تھی جو کہ انسان کو جس کے ذریعے انسان اپنی زندگی کو سنوار سکتا تھا, سدھار سکتا تھا, اس کی ہمیں کوئی فکر نہیں, اس کی ہمیں کوئی فکر نہیں. تو یہاں پر مولانا نے یہاں پر یہی بتایا کہ انسان کے اندر یہاں پر یہ جو بتایا جا رہا ہے اگلی آیت کے اندر یہ فرمایا جا رہا ہے کہ قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا, کہ یقیناً فلاح پا گیا. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کامیابی کیا ہے, کامیابی کس میں, کامیابی اس میں بتائی جا رہی ہے کہ یقیناً فلاح پا گیا وہ کہ جس نے نفس کا تزکیہ کیا, اور نامراد ہو گیا وہ کہ جس نے نفس کو دبا دیا. یعنی خواہشات نفس کے, اگر آپ خواہشات نفس کے اوپر چلتے رہے تو پھر اس کا مطلب آپ اس راستے سے ہٹ گئے. 2 راستے ہیں بتائے جا رہے ہیں. ایک راستہ وہ بتایا جا رہا ہے کہ جو کہ حیوانی اور نفسانی راستہ ہے. حیوانی راستہ یہ ہے کہ جس طرح حیوانات کھاتے پیتے ہیں, کوئی فیمیل ملی اس کے ساتھ یعنی کپولیشن کی, اس کے بعد تھا ادھر چلے ادھر. آج انسان بھی اسی طرز عمل کے اوپر چل رہا ہے. آج انسان بھی اسی طرز عمل کے اوپر چل رہا ہے کہ کھاتا پیتا ہے, سوتا ہے, جاگتا ہے, اس نے کہا بس ٹھیک ہے زندگی 4 دن کے کھاؤ پیو. اور یعنی جو کفار کا نقطہ نظر یہ ہوتا ہے, وہ کہتے ہیں کہ دنیا ہی ساری زندگی ہے, یہ دنیا میں ہی ہم نے سارا کچھ رہنا ہے. لیکن مومن جو ہوتا ہے اس کو یہ فکر ہوتی ہے کہ میرے لیے ایک انفینائٹ زندگی, ایک انفینائٹ جنت, ایک جنت الفردوس, اور ایک اللہ تعالیٰ اس لیے فرما رہے ہیں کیونکہ وہ رب ہے نا, وہ رب العالمین, اس نے انسان کو پیدا کیا. جب ایک ٹیچر جو ہے بچوں کو جو پڑھاتا ہے تو آخر میں اس کا ایگزام دیتا ہے, ایسے ہوتا ہے نا. تو اللہ تعالیٰ نے جب انسان کو پیدا کیا نا تو اس کو یوں ہی نہیں چھوڑ دیا, بلکہ اس کے لیے مختلف پیغمبر بھیجے, سکھایا, سمجھایا, اس لیے کہ اس نے وہاں پر جا کر پیپر لینا تھا. تو اللہ تعالیٰ
یعنی یقین فلاح پا گیا وہ کہ جس نے قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، کہ فلاح پا گیا وہ کہ جس نے نفس کا تزکیہ کیا. یعنی نفس یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق اس نے اپنی زندگی کو ڈھالنے کی کوشش کی، اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق اپنے ڈھالنے کی کوشش کی. جو نفس ہوتا ہے نا، اللہ تعالیٰ نبی اکرم فرمائے کہ بعض انسان اللہ تعالیٰ کے اتنے قریب ہوتے ہیں. یعنی اس میں علامہ اقبال نے ایک فلسفہ خودی بھی پیش کیا. کیا پیش کیا ہے؟ فلسفہ خودی، کہ اپنے اندر سے وہ چیز تلاش کرے کہ مجھے، یعنی وہ سوچے کہ مجھے کس مقصد کے لیے پیدا کیا گیا، میں اس دنیا کے اندر جو آیا ہوں مجھے کیا کام دے کے بھیجا گیا ہے، مجھ سے اللہ تعالیٰ کو مطلوب کیا ہے، مجھے میرا پیدائش کا مقصد کیا ہے. اللہ تعالیٰ کو بے شمار فرشتے ہم جانتے ہیں، یعنی دنیا کے اندر جتنے انسان آتے ہیں اس سے کئی گنا زیادہ فرشتے اللہ تعالیٰ کے موجود ہیں، جو سجدے میں، جو رکوع میں، وہ سب کچھ کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو کیوں پیدا کیا؟ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے کیوں پیدا کیا؟ یہ کون بتائے گا؟ اللہ تعالیٰ نے انسان کو کیوں پیدا کیا؟ اپنی عبادت کے لیے. اپنی عبادت کر رہے ہیں فرشتے. جی یہی ہے، ٹھیک ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے انسان اور فرشتوں میں چلے ڈیفرینشیٹ کیسے کریں گے؟ فرشتے کیا ہیں اور انسان کیا ہے؟ انسان کی انسانی خواہشات بھی ہیں. ہاں، انسان کے ساتھ خواہشات نفس لگا دی. ٹھیک ہے، انسان کے ساتھ خواہشات نفس لگا دی. اور فرشتے جسٹ لائک اے روبوٹ ہیں، ان کے اندر ایک پروگرام ان بلٹنگ کر دیے گئے، ان کو پتا ہے کہ مجھے بس یہ کرنا، اس کے بعد نہیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے انسان کو دو راستے بتا دیے کہ یہ سیدھا راستہ ہے، یہ ٹیڑھا راستہ ہے، یہ دشوار گزار راستہ ہے، یہ آسان راستہ ہے، یہ جنت کی طرف جانے والا راستہ ہے، یہ جہنم کی طرف جانے والا راستہ ہے، یہ رحمان کی طرف جانے والا راستہ ہے، یہ شیطان کی طرف جانے والا راستہ ہے. جو قد افلح من زکاہا، جو انسان کے، جو اللہ تعالیٰ کے محبوب بندے ہوتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے مقرر بندے ہوتے ہیں، ان کو ہر وقت ہر آن یہ فکر ہوتی ہے کہ میں اپنے رب کو کس طرح راضی کر لوں، میں اپنے رب کو کس طرح راضی کر لوں. وہ اس بات کی فکر میں رہتے ہیں. اور اس لیے علامہ اقبال نے یہ بڑا خوبصورت شعر کہا ہے کہ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. یعنی جب آپ اللہ کے اتنے محبوب ہو جائے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں اللہ کے کہ اگر کوئی وہ کسی سے بات کرنا چاہے تو کوئی ان کے ساتھ بات کرنے کے لیے تیار نہ ہو، اگر وہ کسی سے کوئی چیز مانگے تو کوئی چیز ان کو دینے کے لیے تیار نہ ہو، اگر وہ کوئی رشتہ مانگنے جائے تو کوئی ان کو رشتہ دینے کے لیے تیار نہ ہو. لیکن وہ اللہ کے اتنے محبوب ہوتے ہیں کہ اگر وہ ایک کسی بات پر قسم کھا لیں تو اللہ تعالیٰ ان کی قسم کو پورا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی قسم کو پورا کرتا ہے. لیکن یہ جو صفت جو ہے حاصل نہیں ہوتی مگر ان لوگوں کو جو کہ اس بات میں محنت کرتے ہیں. یہ ایسے نہیں کہ نفس خواہشات نفس آپ کے سامنے آیا، آپ نے کہا یار اب خواہشات نفس کیا ہوتی ہے، اب یہاں سے حی علی الصلاۃ کی پکار آ رہی ہے وہاں سے، اور یہاں ٹی وی چل رہا، آپ کہتے ہیں چھوڑ یار تھوڑا ٹی وی دیکھ لیتے بعد میں پڑھ لیں گے نماز، یا نماز نکل رہی جانے دو جانے. لیکن جو اللہ کے محبوب بندے ہوتے ہیں، اللہ کے مقرر بندے ہوتے ہیں، اللہ کے حکموں پہ چلنے والے بندے ہوتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ چلنے والے بندے ہوتے ہیں، ان کو ہر آن یہ فکر ہوتی ہے کہ مجھے اللہ کی طرف پلٹ کے جانا ہے، ایک دن آنا ہے کہ اس سے ایک یعنی حساب کتاب لیا جائے گا. ٹھیک ہے، تو آگے یعنی یہاں پر جو اس آیت کا یہ بتایا جا رہا ہے کہ مومن جو ہے نا وہ اپنے کریکٹر بلڈنگ پہ بڑی توجہ دیتے ہیں، اپنی تعمیر سیرت پہ بڑی توجہ دیتا ہے. اس کو پتہ ہوتا ہے کہ میری جو روح ہے وہ چھنی ہوتی چلی جا رہی ہے، وہ اتنی کمزور ہوتی چلی جا رہی ہے کہ میری روح یعنی جسم اور روح کا تعلق بالکل ختم ہوتا جا رہا ہے. میری روح کہتی ہے کہ یار یہ کام اچھا ہے. یعنی کفار کے اندر، دیگر مذاہب کے اندر برے کو برا کہتے ہیں، اچھے کو اچھا کہتے ہیں، لیکن مومن جو ہے وہ مومن کے اندر یہ صفت ہوتی ہے کہ وہ برائی کو دیکھتا ہے تو اس کو روکنے کی کوشش کرتا ہے، اس کو سمجھ آتا ہے کہ یہ جو نفس ہے میرا، یعنی وہ تو کیونکہ روح ڈیمانڈ کر رہی ہے کہ اچھائی کرو، اور نفس ڈیمانڈ کر رہا ہے یہ شیطانی قوت جو حیوانی جبلتیں وہ کوشش کر رہی ہے کہ برے کام کرو، تو انسان جو ہے وہ اچھے کام کی طرف کوشش کرتا ہے کہ اس طرف چلا جائے. ٹھیک ہے جی، آگے ہم چلتے ہیں. یعنی یہ بتایا جا رہا ہے کہ جس نے نفس کا تزکیہ کیا وہ نامراد ہوا، جس نے اس کو دبا دیا، نفس کو دبا دیا، یعنی نفس کو دبانا ہے کہ نفس کہہ رہا ہے غلط کام کرو، وہ کامیاب ہو گیا. نفس کو غلطی کی طرف ابھارتا ہے نا، لیکن انسان کو جو اچھا نفس ہوتا ہے، نفس لوامہ جو ہے وہ اچھائی کی طرف لے کے جاتا ہے. آگے ہم دیکھتے ہیں اگلی آیتیں دو. آگے یہ جو چیزیں تھیں یعنی اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بتا دیا کہ کامیابی کا راستہ ہے کہ جو میرے حکم پر چلیں گے وہ کامیابی کا راستہ ہے، جس نے پرہیزگاری اختیار کی وہ کامیابی کا راستہ ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ایک ایسی قوم کا تذکرہ بتا رہے ہیں، قوم سمود کا. قوم سمود ایک ایسی قوم تھی جو کہ یہ تقریباً کم و بیش آج سے 4000 سال پہلے، 4,500 سال پہلے مبعوث کی گئی تھی. اور قوم سمود جو تھی ان کا جو نبی تھے حضرت صالح علیہ السلام تھے. اچھا، قوم سمود کے اندر حضرت صالح علیہ السلام کا جو طریقے واردات تھا نا اس قوم کا، وہ بالکل سیم مین وان ایسا ہی تھا جو کہ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو رہا تھا.
قوم سمود کے اندر جو حضرت صالح علیہ السلام تھے وہ بھی بڑے قبیلے سے تعلق رکھتے تھے، بڑے مالداروں کا تھا. تو انہوں نے کیا کیا جب انہوں نے تبلیغ شروع کی تو جو ان کی قوم تھی نا، صالح علیہ السلام کی قوم سمود، آپ جناب آپ ہمیں تبلیغ کرتے رہتے ہیں، ہم آپ کے اللہ کو نہیں مانتے، دکھاؤ. میں بس شارٹ کٹ کر کے آپ کو وائنڈ اپ کر رہا ہوں. انہوں نے کہا جی ہمیں کوئی معجزہ دکھاؤ. انہوں نے کہا اچھا ہے معجزہ، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی جب معجزے کی ڈیمانڈ ہوتی ہے اس کا مطلب ہے کہ وہ فائنل حکم ہے. اگر معجزے کے بعد بھی قوم جو ہے، یہ کسی تاریخ بتاتی ہے کہ معجزے کے بعد بھی کسی قوم نے ہدایت پہ نہیں آئی یا نبی کو نہیں مانا تو اس کو اس دنیا سے ختم کر دیا گیا، نیست و نابود کر دیا. اب کیا ہوا، قوم سمود نے جب مانگا کہ بھئی ہمیں کوئی معجزہ دکھاؤ، اگر تم معجزہ دکھاؤ گے تو ہم جو ہے نا تم پہ ایمان لیں گے. اب جو حضرت صالح علیہ السلام تھے انہوں نے اللہ تعالیٰ کہا کہ انہوں نے کہا کہ قوم کو بلایا کہ بھئی تم کیا مانگتے ہو. انہوں نے کہا ہمیں ایسا کریں، یہ جو پہاڑ ہے نا ہمارے، ان پہاڑوں کے اندر ایک اونٹنی نکل گیا. انہوں نے کہا اگر میں یہ معجزہ دکھا دوں اللہ سے کہہ کے تو تم مان جاؤ گے، تم ایمان لے آؤ گے. انہوں نے کہا ہم ایمان لیں گے. انہوں نے ساری قوم کو جمع کیا ایک پہاڑ کے پاس اور دعا مانگی اللہ تعالیٰ سے. وہاں سے ایک بہت بڑی اونٹنی جو ہے نکل کے باہر آ گئی. پہاڑ ایسے شک ہوا اور اونٹنی نکل کے باہر آ گئی. اب جب اونٹنی نکل کے باہر آئی تو اس کے بعد قوم کے پھر بھی کچھ لوگ جو ہے وہ کیا ہوا، یعنی بہت تھوڑے لوگ ایمان لے کے آگے، لیکن باقی جو ایمان نہیں بھی لائے نا وہ چپ ہو گئے. لگا جب ہم نے معجزہ مانگا. اب اس کے لیے طے ہوا، اونٹنی بہت بڑی تھی، اس کے لیے طے ہوا کہ وہاں ایک ہی کنواں تھا. اس کے لیے طے ہوا کہ ایک دن جو ہے وہ اونٹنی پانی پیا کرے گی، قرآن بھی اس کا تذکرہ بھی آتا ہے، اور ایک دن جو ہے باقی قوم پیے گی اور ان کے جانور پیے گی. اب کچھ اچھا یہ سلسلہ چلتا رہا، اونٹنی کا ایک بچہ بھی پیدا ہو گیا. اب جب اونٹنی کا بچہ پیدا ہو گیا اس کے بعد کیا ہوگا، لوگوں کے جو سردار تھے انہوں نے کہا یار یہ عجیب تماشا ہے، یہ نواب اونٹنی ہے، اتنی بڑی اونٹنی ہے، ایک دن یہ اکیلی پانی پی گئی، ایک دن سارے پانی پی گئے. انہوں نے کہا یار ایسے کرتے ہیں، پلاننگ کرتے ہیں، پہلے تو اونٹنی کا کریا کرم کریں، اس کو یہاں سے اڑاتے ہیں. اب انہوں نے اس کا پورا ایک قصہ انشاءاللہ آگے جب آئے گا ہم اس ڈیٹیل میں پڑھیں گے. تو انہوں نے کیا کیا، انہوں نے ایک بندے کا، ان کے ایک خاتون تھی کہ جس کی 4-5 بیٹیاں تھیں، بہت زیادہ دولت تھی. اس نے اناؤنس کر دیا جی کہ اس اونٹنی کو جو اونٹنی کو جو مارے گا نا، میں ایک بیٹی کی اپنی اس کے ساتھ اس شخص کے ساتھ شادی کروں گی اور اس کے بعد میں اپنی دولت بھی اتنی اس کو دوں گی. وہ ایک قرآن مجید کے اندر ایک جگہ پورا ڈیٹیل آئی ہم انشاءاللہ اس کو دیکھیں. اب جناب سے یہ اناؤنسمنٹ کرتی، ایک شخص جو ہے تیار ہوا. اب جناب اونٹنی روزانہ چل رہی جاتی تھی. ایک دفعہ چل رہی تھی تو ایک کچھ شخص نے تیر مارا یا نیزہ مارا، اس کی ٹانگ میں وہ گر گئی، نیچے گر گئی. تو اس کے بعد اس کی جگہ یہ کیا کہتے ہیں اس کو، خوشی ہوتی ہے، منہ یہ جو ہے نا، یعنی اونٹنی کیا سعودی عرب کا یہ رواج ہے، عرب کنٹری کے اندر اگر اس کی خوشیں کاٹ دیں تو اس کا مطلب ہے کہ یہ اس قابل نہیں رہی کہ نہ دودھ دے سکتی نہ بچہ دے سکتی. اب اس کو کوئی کچھ نہ کہے، یہ بس فارغ اب گھومے گی. اور پہلے انہوں نے کیا کیا، اس کو کاٹ کے پہلے یہ پاؤں سے گرا کے پاؤں سے کاٹ دیا، پھر یہ کاٹ دی، اس کے بعد گردن کاٹ کے اس کو مار دیا. اس کا بچہ کہیں چل رہا تھا، اس نے جب اپنی ماں کو دیکھا بل بلانا شروع کر دیا. تو جب حضرت صالح علیہ السلام کو پتا، انہوں نے کہا کہ اب تم 3 دن انتظار کرو، 3 دن تم مزے کر لو، اب 3 دن کے بعد عذاب آئے گا، اس کے بعد تم یہاں نہ بچو. اس نے کہا جاؤ تمہارے رب نے جو کرنا ہے کر لئی، تو ایسے اب تو پہلے بھی بڑھیا مارتا رہا اور یہ وہ جو تم نے کرنا ہے وہ کر لو. اس کے بعد کیا ہوا کہ وہ جو قوم یہاں پر جو اس کا تذکرہ آ رہا ہے، ادھر آیتیں پڑھ لیتے اس کے اوپر میں اس کو کنکلیوڈ کروں گا. سمود نے اپنی سرکشی کی بنیاد پر جھٹلایا. جب اس کی قوم کا سب سے شکی آدمی تو اللہ کے رسول نے ان لوگوں سے کہا کہ خبردار اللہ کی اونٹنی کو ہاتھ نہ لگانا اور اس کو پانی پینے میں مانے نہ ہونا. مگر انہوں نے ان کی بات کو جھوٹا قرار دیا اور اونٹنی کو مار ڈالا. آخرکار ان کے گناہ کی پاداش میں ان کے رب نے ان پر ایسی آفت توڑی کہ ایک ساتھ سب کو پیوند خاک کر دیا اور اسے اپنے اس فعل کے کسی برے نتیجے کا کوئی خوف نہیں. وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کو کسی چیز کا خوف نہیں. اس کے بعد اصل میں یہ بتانے کا مطلب یہ تھا کہ حضرت صالح علیہ السلام سیم سینیریو، جو اللہ کے نبی بڑے مضبوط قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں، مشرکین مکہ ڈر رہے ہیں کہ اگر ہم ان کو نعوذ باللہ شہید کریں گے تو ہمیں اس کی دیت دینی پڑے گی، ہمیں اس کا کفارہ دینا پڑے گا. تو وہ انہوں نے بھی 6-7 قبیلوں سے ایک بندہ چنا. آپ کو پتا ہوگا پوری ہسٹری، 6-7 بندوں سے ایک بندہ چنا. اس کے بعد اللہ کے نبی کے گھر کے باہر کھڑے ہوئے کہ بھائی جیسے اللہ کے نبی نکلیں گے ان کو نعوذ باللہ شہید کر دیا جائے گا. سیم وہی سینیریو حضرت صالح علیہ السلام کے ساتھ بھی وہی حال ہے. وہ بھی بہت مضبوط قبیلے سے تعلق ہوتے ہیں. تو مشرکین جو اس وقت کے جو لوگ تھے وہ بھی مشرک تھے، وہ بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے. انہوں نے بھی 6-7 قبیلوں سے لوگوں کو اکٹھا کیا. اکٹھا کرنے کے بعد سب سے پہلے اونٹی کو ختم کیا. ان کے بعد نیکسٹ ان کا پلان تھا کہ اب ہم نعوذ باللہ حضرت صالح علیہ السلام کو بھی ختم کر دیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے اس سے یعنی ان کا بہت زیادہ عذاب ان کے جو اس کو ملتے ہیں نا، قوم سمود کی ہمیں سعودی عرب کے اندر ملتے ہیں، بڑے بڑے پہاڑوں کے اندر گھر ہیں تراش کے بنائے گئے. قوم سمود ایک شام، یعنی سعودی عرب سے شام جاتے ہوئے یہ جو عرب کے لوگ تجارت کیا کرتے تھے، راستے میں وہ بڑے بڑے پہاڑ آتے ہیں کہ جن کے اندر وہ تراش کے گھر بنائے کرتے ہیں. قوم سمود کی عمریں بڑی بڑی ہوتی تھی، قوم عاد کی عمریں بڑی بڑی ہوتی تھی، کیونکہ یہ قوم جو آئی تھی حضرت نوح علیہ السلام کے بعد ہے.
یعنی حضرت آدم علیہ السلام کے بعد جو پہلے نبی آئے ہیں وہ کون سے آئے ہیں؟ حضرت نوح علیہ السلام. اور نوح علیہ السلام کے بعد آیا قوم عاد, اور قوم عاد کے بعد آئی ہے قوم سمود. ٹھیک ہے, اب قوم عاد جو ہے نا وہ تو سورہ فجر کیا تھا, ارم ذات العماد, جو بڑے بڑے ستونوں والے گھر بنایا کرتے تھے. اور وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ قرآن میں فرمایا کہ اس سے پہلے نہ اس طرح کی قوم آئی ہے نہ اس کے بعد کوئی اس طرح کی قوم آئی. یہ سائنس اور ٹیکنالوجی کے اندر اتنی زیادہ عروج پہ پہنچ چکی تھی کہ بڑے بڑے پلرز بنایا کرتے تھے, اس کے اوپر خیمے نما گھر بنایا کرتے تھے. اور ان کے یہ تفسیر ابن کثیر کے اندر آئے کہ ان کے جو 7-8 گز ان کے قد ہوتے ہیں تقریباً, یعنی آپ اندازہ کریں کہ 20 فٹ 18 فٹ 20 فٹ ان کے قد ہوا کرتے تھے. اتنی بڑی بڑی قوم. تو اللہ تعالیٰ نے ساری قوم کو ختم کر کے رکھ دیا. تو یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں, نبی صاحب کو تسلی دے رہے ہیں تم فکر نہ کرو, اس سے پہلے بھی یہ اس قوم کے ساتھ یہی حال ہوا تھا تو اللہ تعالیٰ نے ان کا بہت برا انجام کیا. لیکن اللہ کے نبی نے رو رو کو یہ دعائیں مانگی, اس کے بعد یہ عذاب کا فیصلہ ختم کر دیا ہے. تو ہم اس کو کنکلوڈ کر لیتے ہیں. سورہ شمس کے اندر اللہ تعالیٰ نے 7-8 قسمیں کھا کر یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے یعنی ایک انسان کو نفس دیا, ایک ایسی ضمیر دیا کہ جو کہ انسان کو ملامت کرتا رہتا ہے غلط بات پر کہ یہ غلط بات ہے, اور اچھے بات پر اکساتا ہے کہ یہ کام کرو یہ کام نہیں کرو, یہ حق ہے یہ باطل ہے, یہ غلط ہے یہ صحیح ہے, یہ شیطانی راستہ ہے یہ رحمانی راستہ ہے. وہ نفس ہے جو انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے ودیت کر دی. جیسے جانور ہوتا ہے نا, اس کے اندر بھی الہام ہوتا ہے. میں گھر میں بلی کے بچے پالے ہوئے ہیں, تو بلی کا بچہ میرے چھوٹے ڈاکٹر صاحب کے پاس ایک بلی تھی, اس کے 4-5 بچے ہوئے. جیسے بچے پیدا ہوئے تو بلی جو تھی اس کو کس نے بتایا, کیونکہ بلی جب 2 مہینے کی تھی نا جس نے بچے دیے تھے, جب ہمارے گھر آئی تھی 1 سال کی ہوگی, یعنی اس کی ماں نے تو اس کو کچھ نہیں بتایا نا. اس کے بعد 1 سال کے بعد بچے ہوئے, وہ تو کس نے بتایا. اب بچے اس کی آنکھیں چاٹ رہی ہے, آنکھیں بند ہے, اس کی آنکھیں چاٹ رہی ہے, اس کی یورین والی وہ چاٹ رہی ہے, پیچھے وہ چاٹ رہی ہے, اس کو کس نے بتایا, کس نے الہام کیا. اور بچے نے جیسے آنکھیں کھولی اس کو کس نے الہام کیا کہ وہ جا کے خود بخود دودھ پینا شروع ہو گئے. لیکن انسان ایک ایسا کمزور بچہ ہے کہ انسان کے بچے کو اگر 1.5-2 سال 3 سال جب تک اس کو یعنی پالا پوسا نہ جائے, جب اگر اس کو صحیح تک کیئر نہ کی جائے تو وہ ختم ہو جائے. تو اللہ تعالیٰ یہاں پر یہ فرما رہے ہیں کہ انسان کے اندر میں نے ایک نفس ڈال دیا, ایک ضمیر ڈال دیا جو کہ اس کو اچھائی کی طرف لے کے جاتا ہے. یعنی جب بچہ پیدا ہوتا ہے نا وہ بیسیکلی سلیم فطرت پیدا ہوتا ہے, ایک سچا انسان پیدا ہوتا ہے. ایک یعنی صحیح جب وہ جس گھر میں پیدا ہوتا ہے, کوئی اس کو ہندو بنا دیتا ہے, کوئی اس کو کافر بنا دیتا ہے, کوئی اس کو یہودی بنا دیتا ہے, کوئی عیسائی بنا دیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرمایا کہ تمہیں خوش ہونا چاہیے کہ میں نے تمہارے اندر ایک نفس جو ہے نا ایک اچھا ضمیر تمہارے اندر رکھ دیا کہ جو کہ برائی اور اچھائی کی تمیز کرنا سکھاتا ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ پھر میں نے تمہیں جو پیدا کیا ہموار کیا تمہیں, لقد خلقنا انسان بھی, میں تمہیں بہترین انسان کو ماسٹر پیس کریٹ کیا. تم اب اپنی پیدائش کو تو دیکھو, تم اپنی آنکھوں کو دیکھو, کانوں کو دیکھو, ناک کو دیکھو, منہ کو دیکھو, یہ اندر جو پورے نروس سسٹم کو دیکھو, بلڈ ویسکولر سسٹم کو دیکھو, بریتھنگ سسٹم کو دیکھو, یہ بے شمار قسم کی میں تمہیں نعمتیں دے رکھی, تم کیوں نہیں میرا شکر گزار ہوتے. پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ پھر میں نے اس کو بدی اور پرہیزگاری, اچھائی اور برائی اس کو بتا دی. اس کے بعد اللہ فرماتا ہے کہ کامیاب شخص وہ ہے قد افلح من زکاہا. یعنی قرآن مجید کی آیت ہم نے پڑھی نا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فلاح پا گیا وہ کہ جس نے نفس کا تزکیہ کیا. ٹھیک ہے نا. پھر ایک اور جگہ پر اللہ تعالیٰ, یہاں قرآن مجید کی ایک آیت میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ جس کے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جی قرآن مجید کی ایک آیت کے جس کے اندر چلے 12 یہ قرآن مجید کی سورہ اعلیٰ کی آیت ہے کہ قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی بل تؤثرون الحیات الدنیا, کے جس نے نفس کا تزکیہ کیا پھر نماز پڑھی اور تم لوگ دنیا کی زندگی کو فوقیت دیتے ہو اور آخرت کی زندگی کو جھٹلا دیتے ہو. یہ سورہ اعلیٰ کے شروع کی آخری آیات کے اندر اس کا مفہوم کو اس طرح نکلتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے یعنی کامیاب شخص وہ ہے جو کہ اپنے نفس کا تزکیہ کرتے ہیں, اپنی ذات کی فکر کرتے ہیں, اس اللہ تعالیٰ کے احکامات کی فکر کرتے ہیں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قوم سمود کا تذکرہ کر کے بتا دیا کہ جن لوگوں نے اپنے نفس کا تزکیہ نہیں کیا, جن لوگوں نے اللہ کے فرامین کا انکار کیا, جن لوگوں نے انبیاء کرام کا انکار کیا, ان کا انجام جو بہت بھیانک ہوا. اس لیے تم لوگ سدھر جاؤ, تم لوگ سمجھ جاؤ, تم لوگ میری باتوں پہ عمل کرو, تم لوگ میرے نبی کے طریقے پہ کرو. اللہ تعالیٰ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم عليه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. یا مالک ہماری غلطیوں بتائیں کو درگزر فرما. یا مالک کی جو آج ہم نے کلام پڑھا یا اللہ اس کو قبول و مقبول فرما دے. یا اللہ اس میں جو غلطیاں کوتاہیاں رہ گی یا اللہ سے درگزر فرما. یا اللہ ہمارے تغیرات کو رد کر دیا اور گناہوں کو معاف فرما دے.
یا اللہ یہ پیندیمک پھر اس کی وجہ سے بہت سے لوگ اس دنیا سے جا چکے انہیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما دے مسلمانوں کو یا اللہ، اور جو لوگ اس پہ بیمار ہو چکے ہیں انہیں شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما دے یا مالک اس کالونی کے اندر بہت سارے لوگ جو ہیں بڑے پریشان ہیں اس کرونا کی وجہ سے، یہ اللہ ان کے لیے آسانیاں پیدا فرما دے یا خدایا ہمارے گھروں کو ایمان کا گہوارہ بنا دے، ہمارے بچوں کو متقیوں کا ایمان بنا دے صلی اللہ تعالیٰ علیہ خیر سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔